کتنی ریکوائرمنٹ ہے آپ کی؟ ہم نے ایک سیکنڈ آئی سی یو کی ریکویسٹ بھیجی ہے, 33 بیڈس کا آئی سی یو ہوگا وہ, تو 33 فردر وینٹیلیٹڈ بیڈز ایڈ ہوں گے. If you have another 33 beds, another 33 ventilators, would that serve the purpose? ایٹ لیسٹ میڈم اگر ہم سائملٹینیسلی فیصل آباد اور ملتان کی فیسلٹیز کو ڈیولپ کرتے ہیں, دی آنسر از یس. مجھے یہ جو ملتان اور فیصل آباد کی فیسلٹی ہے, یہ اس وقت اس کی کرنٹ سچویشن کیا ہے؟ 100% فنکشن ہے, اس میں ایکسٹینشن کی ضرورت ہے, خاص طور پہ فیصل آباد میں. آئی تھنک جا کے دیکھنا چاہیے, تو ہی پتہ چلے گا کہ کیا ہے. میڈم 450 بیڈس ہیں ملتان میں. آپ کے پاس یہاں پر ایک ایڈیشنل آئی سی یو کی جگہ ہے؟ جی بالکل ہے. کدھر ہے یہ؟ ہماری جو نئی بلڈنگ کے ٹاپ فلور کے اوپر ہمارے پاس ایک اور جگہ ہے جو آپ نے ایلوکیٹ کی ہے ایکچولی سیکنڈ آئی سی یو کے لیے, 33 بیڈس. اس وقت اس کو ہم نے آئسولیشن کے لیے یوز. تو وائی 33 بیڈز, وائی ناٹ لائک another 50 60 70 بیڈز, تاکہ اسپیس اویلیبل از 33, کیونکہ وینٹیلیٹڈ بیڈس کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کو بیڈ چاہیے, وینٹیلیٹر چاہیے, مانیٹر چاہیے, اس کی سپورٹ فیسلٹی. تو 33 سے زیادہ نہیں ہو سکتا اس پرٹیکولر اسپیس میں, نہیں ہو سکتے 33 سے زیادہ. ایچ آر ایشو بھی آپ کو جی آپ اس لیے آپ نے ٹرین کرنے ہیں اس کے لیے لوگ جن کو آپ نے, کیونکہ آپ کو ہر آئی سی یو بیڈ کے ساتھ ایک نرس چاہیے اور ہر 4 بیڈس کے ساتھ آپ کو ایک علی یونٹ ایڈ ہوتا ہے. میڈم اس میں جو زیادہ امپورٹنٹ ہے نا کہ ہمیں یہ ہے یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ جو باقی چلڈرن ہاسپٹل ہیں اس کے ساتھ اٹیچ کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ وہ یہاں سے یہ سارے یونٹس جو ہیں نیچے تک لنکیجز ڈیولپ کریں. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے, اس سے ہمارے چاروں باقی جو اس کے ساتھ اٹیچ ہوں گے. اس سے کیا ہوگا علی؟ میڈم بیکاز جو یہ جتنی یہ کیئر ان کو چاہیے نا, وہ جو ہم ریفرل لنکیجز کی بات کر رہے ہیں, ادروائز تو اسٹینڈ الون ہوں گے, ایچ آر ہوگا نہیں. ان کے انٹرسٹ میں ہوگا کہ جو فیصل آباد, ملتان, گجرانوالہ کے یونٹس چلتے رہیں. ایون بھاولپور, امیر خان میں بھی ایسے یونٹس بن سکتے ہیں, کیونکہ یہ اسپیشلائزڈ اینٹی ہے نا, تو ہونے بھی چاہیے. ویسے تو آنیسٹلی ہر ڈسٹرکٹ میں یہ سب یونٹس ہونے چاہیے. بھاولپور میں شروع کرنا چاہیے. میڈم وہ آپ نے جو ایک آپ کی ڈیزائر ہے اس پہ ہم آپ کو ڈیٹیل وہ دیں گے پورا. دیٹس اے سیپریٹ ٹاپک. تو ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کا 33 بیڈز کا نیا آئی سی یو ہو جائے تو اٹ ول ہیلپ یو. جی اٹ ول ہیلپ ٹریمنڈس. اس کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ جی 840 ملین کا ہم نے اس پہ جو اس کا PC1 پریپیئر کر کے آلریڈی ایکچولی ڈپارٹمنٹ کو سبمٹ کر دیا. 840 ملین انکلوڈنگ دا اکوپمنٹ اینڈ ایوری تھنگ. مریم یہ بیٹھی ہیں ہمارے پاس پلاننگ منسٹر, مریم آپ ان کو کر دیں. 840 million. And this has to be done on urgent basis, please. پنڈی کو بھی ہم اس میں ایڈ کریں. چلے وہ پنڈی والی بات ہم بعد میں کریں گے, یہ ابھی اس کا کر لیں. اور ڈاکٹر صاحب اور فرمائیے. جی یہ میڈم ہمارے سرجیکل ڈپارٹمنٹس ہیں, پیڈیاٹرک سرجری ہے, کنجنٹل اینڈ کارڈک سرجری. پورے پاکستان سے کارڈک سرجری کسی اور پبلک سیکٹر انسٹیٹیوشن میں نہیں ہوئی. تو ہمارے پاس تمام یہ بچے ریفر ہوتے ہیں. جو ابھی ویسا بھی آپ سے بات کر رہے تھے جو چیریٹی ہاسپٹل بن رہا ہے, وہ بھی آپ کے کارڈیک سرجن کون ہے یہاں؟ ہمارے کارڈک سرجن ڈاکٹر عاصم خان ہے. ناٹ ہیئر. جی میں خود کارڈیولوجسٹ ہوں میڈم, وہ سرجن ہے. تو ہمارا لارجسٹ یونٹ ہے, ہمارا 105 بیڈس کا یونٹ ہے کارڈیولوجی کا. ہمارے پاس 20 بیڈس کا کارڈک سرجری کا آئی سی یو ہے جو کہ سیپریٹ آئی سی یو, اور ہمارے پاس 3 کارڈک تھیٹرز ہیں. ہمارے پاس 4 کارڈک سرجنز ہیں پورے پاکستان میں. تو ڈاکٹر صاحب مجھے یہ لوگوں سے پتہ چلتا رہتا ہے کہ کیو بہت لمبی ہے. وائی از دیٹ؟ میڈم چونکہ ایک کیپیسٹی ہے نا آپ کی, اگر آپ کے پاس 3 تھیٹرز ہیں اور آپ کے پاس 4 سرجنز ہیں, دی میکسیمم نمبر یو کین ڈو اوور اے ایئر از 1200. وی ڈیڈ 1300 سرجریز لاسٹ ایئر. ہاؤ مینی آر پینڈنگ؟ پینڈنگ میں تو میڈم اس وقت مور دین 10,000. تو کے پی کے اور سارا لوڈ ہے. لیکن چونکہ کے پی کے میں کوئی چلڈرن ہاسپٹل نہیں ہے, بلوچستان میں چلڈرن ہاسپٹل نہیں ہے, ایون سندھ کے تمام انٹیریئر سندھ میں کوئی کارڈک سرجری کا سیٹ اپ. ڈاکٹر صاحب اس کا سولوشن بتائیں مجھے. سولوشن میڈم اس وقت ہمارے پاس کارڈیولوجی انسٹیٹیوٹس ہیں. ایک کارڈیولوجی انسٹیٹیوٹ لاہور میں ہے, ایک ملتان میں ہے, ایک ڈی جی خان میں بنا ہے, ایک پنڈی میں. ان تمام کارڈیولوجی انسٹیٹیوٹس میں پیڈیاٹرک کارڈیولوجی کا سیٹ اپ ہونا چاہیے. سملرلی کہاں آپ سوچتے ہیں ہونا چاہیے؟ ملتان, راولپنڈی, فیصل آباد. So these are all divisional headquarter headquarters. hospitals. ملتان, پنڈی, فیصل آباد. ڈی جی خان جو سلمان بھائی ہم بنا رہے ہیں سرگودا میں, اس میں تو ہم نے کر لیا. یہ وہ تو کارڈیولوجی ہے نا, اس میں پیڈس کا بھی ہونا چاہیے. جی پیڈس کر لیا. اور وزیر آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی. وزیر آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی ایگزسٹ کرتا ہے. جی ایگزسٹ کرتا ہے. تو اس میں ہم تو ادھر کیا کرنا ہے؟ اس کو ہم بچوں کو پیٹس کی بات کر رہے ہیں, وہ ایڈلٹ. بٹ وائی وزیر آباد, وائی ناٹ گجرانوالہ جو آپ سارے ڈویژن بنا ہوا چل رہا ہے؟ جی چل چلا دیا جی. وزیر آباد اینڈ اور پھر میڈم 2 ہمارے تو اس میں کوئی ڈی جی خان ہے؟ وہاں کیا ہے؟ ابھی بنا ہے نا, وہاں پہ جو نیا کارڈیولوجی انسٹیٹیوٹ ڈی جی خان میں بنا ہے.
اس میں پیڈس کا ہے یونٹ؟ اس میں پیڈس کا یونٹ پیپرز کے اوپر ہے ابھی لیکن نہیں ہے ایگزسٹ نہیں ابھی کرتا. نہیں. اور بھاولپور میں کارڈنگ انسٹیٹیوٹ جی ہے. بہاولپور میں بھی کارڈک انسٹیٹیوٹ اس میں بھی پیڈس نہیں بھی ہے. پیڈس کا unit ہے. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو ڈی جی خان والا ہے یہ کس سٹیج پہ اس وقت؟ یہ میڈم اس وقت فنکشنل ہوا ہے پچھلے 4 مہینے میں اور یہ 135 بیڈس کا ہے لیکن اس میں پیڈیاٹرک نہیں ہے اور ابھی شاید فوری طور پہ ایڈ بھی نہیں ہو سکے کیوں؟ بیکاز میڈم جو جنرل کارڈک سرجری ہے وہ بھی جسٹ سٹارٹیڈ ہوئی ہے. ایچ آر کے پرابلمس ہیں اس پہ میڈم. جو یہ مسعود صادق صاحب کہہ رہے ہیں نا, ایک تو پیڈیاٹرک کارڈیولوجی 2 سے 3 کارڈک انسٹیٹیوٹس تو ہماری اتنی میچور ہیں جو پیڈیاٹرک کارڈیولوجی کی اسپیشلٹی ڈیولپ تھوڑا بہت کر بھی رہے ہیں. ان کو ہمیں اسپروس اپ کرنا چاہیے. وہ تو ایک چیز جو انہوں نے ذکر نہیں کی میڈم, ان کی اپنی کیپیسٹی بھی ڈبل ٹرپل ہو سکتی ہے اگر ہم ان کو ڈسپوزیبلس دے دیں. کارڈک سرجری کاسٹ اراؤنڈ 2 to 3 million روپیز پر ہیڈ. سو وہ ڈسپوزیبلز اگر ہم ان کو دینا شروع کر دیں تو یہ بڑی تیزی سے اپنی پے فار پرفارمنس 1500 تک لے جا سکتے ہیں. میں بھی اس میں اگر آپ ایچ آر ایڈ کریں, تھیٹرز کو آپریٹ کریں تو اسٹل یہ بھی کچھ ایکسٹینشن ہم نے پچھلے دور میں کی تھی 500 سے 1500. جی جی یہ جو 15 بیڈس تھے یہ میاں شہباز شریف صاحب نے اناگوریٹ کیے تھے 2017 میں. اب ہم ایک سر پالیسی بنا دیں سی ایم صاحبہ جو کہہ رہی ہے جہاں پہ اویلیبلٹی ایچ آر کی ہے وہاں پہ آپ شروع کریں. لاہور میں تو ایچ آر کی کوئی کمی نہیں ہے. لاہور میں اگر کوئی کمی ہو سکتی ہے تو جیسے یہ کہہ رہے ہیں ڈسپوزیبلس کی ہو سکتی ہے, یا لاہور کے اندر بیڈس کی کمی اس ہاسپٹل میں ہو سکتی ہے, یا سرجنس کی کمی ہو سکتی ہے, تو وہ ہمیں فوراً ایڈ آن کر کے تو ہمیں یہ اس چیز کو تو کم از کم ایڈریس کرنا چاہیے. 10,000 کی لسٹ ہے ویٹنگ, اور کارڈیولوجی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے لیے ہم انتظار کر سکتے ہیں. مطلب سب سے زیادہ لیکن جو سپلائیز ہیں وہ ہم ان کو ضرور بجٹ میں دینی چاہیے. نوٹ کر لیں بہت ایڈوانس لیکن یہ بنا کے کچھ دے دیں. جی یہ ہماری پیڈیاٹرک آرتھوپیڈکس ہے, نیورو سرجری ہے, یورولوجی ہے, ENT, آفٹھالمولوجی, پلاسٹک اینڈ ریکنسٹرکٹیو سرجری, پیڈیاٹرک ڈینٹسٹ. لیکن علی یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ اسمال انٹرونشن سے یو کین میک اے لاٹ آف ڈفرینس. یہ میڈم ہمارے ڈائگنوسٹک ڈسپلنز ہیں, اس میں ایک سی ٹی اسکین اور ایم آر آئی نیا ایڈ ہو رہا ہے. اس وقت ہمارے پاس 1.5 ٹیسلا ایک ایم آر آئی ہے اور ہمارے پاس 640 سلائڈ سی ٹی 1.5 ٹیسلا اور لیٹسٹ کیا ہے؟ 3 ٹیسلا لیٹسٹ ہے. 3 ٹیسلا ایل جی ایچ میں ہمارے پاس میڈم وہ ریسرچ پرپزز کے لیے. I know that. 1.5 از اے ورکیبل ماڈل. تو جو ابھی پے فار پرفارمنس ماڈل ڈپارٹمنٹ نے اڈاپٹ کیا ہے اس میں آلریڈی ایک سی ٹی اسکین ہمیں ایکسٹرا مل گیا ہے جو کہ بہت جلدی انسٹال ہو جائے گا, اور ایم آر آئی ان پروسیس ہے. اسی سال میں میڈم یہ دونوں چیزیں انسٹال ہو جائیں گی. یہ ہماری فیکلٹی ہے میڈم, ہمارے پاس 19 پروفیسرز ہیں, ٹوٹل 180 لوگوں کی فیکلٹی ہے. دس از ادر دین دی کالج آف الائڈ ہیلتھ سائنسز اینڈ کالج آف نرسنگ. یہ ہمارا ورک لوڈ ہے میڈم, جیسے میں نے آپ سے کہا 1.3 ملین. ایکچولی I cannot read the میں آپ کو زبانی بتا دیتا ہوں. footnote. 1500 یہ جو بلو ہے یہ کیا شو کرتا ہے؟ یہ بلو ہمارے ٹوٹل آؤٹ پیشنٹس کو انڈیکیٹ کرتا ہے. جو ہمارا ریڈ ہے یہ ہمارے ان پیشنٹ کو انڈیکیٹ کرتا ہے, اور سوری ایمرجنسی کو انڈیکیٹ کرتا ہے, اور یلو ہمارے ایڈمیشنس کو انڈیکیٹ کرتا ہے. دیز آر آور آؤٹ پیشنٹ اٹینڈنسز. چونکہ ریویمپنگ ہو رہی تھی تو آؤٹ پیشنٹ اٹینڈنس اس سال میں ریلیٹیولی تھوڑی سی کم تھی, کیونکہ وہ بہت سارے لوگوں کو چونکہ کہاں ریویمپ کہاں ہو رہا تھا؟ ہمارا پورے کا پورا آؤٹ ڈور ریویمپ وزٹ کیا, یہ بھی ریویمپ ہوا ہے جو بعد میں آپ نے وزٹ کیا. کب سے شروع ہوئی ریویمپنگ؟ یہ میڈم لاسٹ جولائی کے اندر وہی جو آپ کا چل رہا ان کا تھوڑا سا ایریا رہے گا. آل رائٹ. ہمارے آن این ایوریج میڈم 1500 سے 2000 بچے ایمرجنسی میں, 3 سے 3500 بچے آؤٹ ڈور میں, اور ایٹ نو ٹائم وی ہیو 1800 چلڈرن ایڈمٹڈ ان دا ہاسپٹل. اور ہمارا جو ڈیلی فٹ فال ہے وہ کوئی 20,000 کے قریب ہے, اور جو اینول ایڈمیشنز ہیں وہ 1.3 ملین ہے. جو اینول اٹینڈنس ہے دیٹ از 1.3. اس کے لیے وٹ ایور یور لوڈ از ایٹ دا مومنٹ, پیشنٹ لوڈ کی میں بات کر رہی ہوں, ان آل ایریاز آپ کے پاس اس کے لیے ریکوائرڈ ایچ آر ہے, ڈاکٹرز ہیں, نرسز ہیں. میڈم پچھلے 5 سے 6 سال سے نا جو 1 to 4 ہے اس میں انڈکشنز نہیں ہوئی, کیونکہ فار واٹ ایور ریزن. اور سملرلی کچھ ہماری ریسنٹلی ہمیں نرسز میں ہمیں ڈپارٹمنٹ نے بہت سپورٹ کیا, ہمیں 300 نئی نرسز دے دی. میڈیکل آفیسرز اور جو ہمارے 1 to 4 کے امپلائیز ہیں اس میں ڈیفینیٹلی ہمیں ریکوائرمنٹ ہے. وہ ہماری پوسٹیں خالی پڑی ہوئی ہیں, لیکن چونکہ کتنی ریکوائرمنٹ ہے؟ وہ تقریباً 1 to 4 میں کتنی ہے؟ کوئی 200 کے قریب اس وقت خالی سلاٹس پڑے ہیں. وہ آؤٹ سورسنگ پہ نہیں جانا چاہیے, بالکل آؤٹ سورسنگ پہ جانا چاہیے. اسی یہ ایک ٹریڈیشنل پالیسی ہماری کہ ہمیں خود نہیں ہے 200 کے قریب. جی 200 آؤٹ سورس میڈم ساری سروسز آؤٹ سورس ہو اس کو سکتی طرح کر Stretcher رہے کے- ہیں. نہیں دیکھیں, میرا تو یہ پالیسی ہے کہ یہ گورنمنٹ یہ نہ ان لوگوں کو رکھ سکتی ہے نہ ان لوگوں کو پال سکتی ہے. خود ہی آؤٹ ڈور آؤٹ سورس کریں اس کو اور مینٹین کریں. جب ایک گورنمنٹ سروس میں انسان آ جاتا ہے اس کی چھٹیاں بھی زیادہ ہو جاتی ہیں, اس کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے. نہیں پینشن کی بات نہیں ہے, وہ پھر سمجھتے ہیں اب ہمیشہ کے لیے نوکری لگ گئی ہے تو اب اس کو چھوڑو.
जी मैडम ये हमारा नहीं डॉक्टर साहब इसके ऊपर पहले डिसाइड कर लें, ये जो 200 आप कहते हैं कि आपको HR की जरूरत है। थोड़ा सा जो हमारी कंसर्न था बीइंग ए चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, चूंकि यहाँ पे राउंड द क्लॉक मदर्स होती हैं, तो जो हमारा आउटसोर्सिंग का एक्सपीरियंस है उसमें जो लोग वो एम्प्लॉय करते हैं वो दे कीप ऑन चेंजिंग एवरी डे, और उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी के इश्यूज होते हैं। आउटडोर जो हमारी सर्विसेज है जैसे सिक्योरिटी ऑलरेडी आउटसोर्स्ड है, लेकिन जेनिटोरियल जो और जो इन पेशेंट के अराउंड जो लोग होते हैं, ये आया है या बहरा है, ये हमने इसलिए आउटसोर्स नहीं किया था कि हमारा कंसर्न था कि ये चिल्ड्रंस हॉस्पिटल है, यहाँ कोई मेल अटेंडेंट अंदर नहीं होता, 100% फीमेल्स होती हैं। लेकिन आप अपनी रिक्वायरमेंट के साथ आउटसोर्स कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट्स आपकी अपनी टेलर मेड होंगी, उसके साथ आप आउटसोर्स करें। जी हम इसको मैडम जोर देंगे, ये आप ज़रूर करें। और उसके अलावा ये आपने कहा, और उसके अलावा जो दूसरा आप कह रहे थे नर्सेज एंड जी नर्सेज पे रिसेंटली हमें मिल गई हैं 300 नर्सेज, मेडिकल ऑफिसर्स की अभी कोई तकलीफ अभी नर्सेज की आपके पास शॉर्टेज है, अल्हम्दुलिल्लाह। गुड।